الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے۔ سال میں 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو آتی ہی ہے، مگر جمعہ کی صورت میں ہم مسلمانوں کے لیے ہر ہفتے عید آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو یوم الاضحیٰ اور جمعہ کی رات کو لیلۃ الاغر، اجلی رات فرمایا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام وعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی 5 خصوصیات ہے۔ اول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا۔ دوم، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ تیسرا یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ چہارم یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول کرے گا، بشرطے کہ حرام چیزوں کی طلب نہ کرے۔ پانچواں یہ ہے کہ اسی دن قیامت آئے گی، چنانچہ تمام مقرب فرشتے، آسمان و زمین، ہوا و بادل، سمندر سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کو ہی جنت میں داخل کیا تھا اور اسی دن جنت سے نکالا تھا۔ اسی روایات میں یہ الفاظ بھی ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ سب سے اچھا دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ قیامت کا نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ دونوں جمعہ کے دن ہی ہوگا، اور جمعہ کے دن بکثرت درود پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی تلقین فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن درود کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تام کر دی اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کیا۔ تلاوت کی تو ایک یہودی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کا نزول عید کے دن ہی ہوا ہے، اور وہ دوہری عید تھی، یعنی جمعہ کے دن اور وہ بھی عرفہ کے دن۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کو نصیب ہوا، یہ مسلمانوں کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، ورنہ امم سابقہ کو بھی یہ دن ملا تھا مگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے چھین لیا اور ہمیں عطا کر دیا۔
اب اگر ہم احسان شناسی نہ کریں، اس دن کو اس کے حق کی طرح نہ گزارے، تو ہماری بہت بڑی بد نصیبی اور بدقسمتی ہوگی۔ اس دن کا کیا حق ہے اور یہ دن کیسے گزارنا چاہیے؟ آئیے آپ حضرات کے سامنے کچھ اس پر روشنی ڈالوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ چڑھو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی تیاری کرنی چاہیے اور اذان ہوتے ہی ہر کام کو چھوڑ کر جامع مسجد کا رخ کرنا چاہیے۔ جمعہ کی تیاری یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے، جو خوشبو عطر وغیرہ میسر ہو کپڑوں میں لگائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر جامع مسجد آئے۔ مسجد آنے کے بعد جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے، لوگوں کو چیر کر اور ہٹا کر اپنی جگہ نہ بنائے، پھر سنتیں پڑھے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے، خواہ خطبے کی آواز کان تک پہنچے یا نہ پہنچے، خاموشی کے ساتھ اسی طرح دھیان لگائے رہے، پھر امام کے ساتھ نماز سے جمعہ ادا کرے، پھر اس کے بعد کی سنتیں پڑھے۔ مسلم شریف میں ہے کہ جو شخص ان باتوں پر عمل کرے گا اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آئے اسے گائے کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح بعد والے کو ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میڈھا، پھر بکری، پھر مرغی اور آخر میں آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب لکھنے کا یہ سلسلہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جو آتا ہے اس رجسٹر میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا۔ جو لوگ جمعہ کی نماز میں سستی کرتے ہیں اور جمعہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے شدید وعید آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بلا عذر 3 جمعہ چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا شخص اللہ کے یہاں منافقوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو بلا عذر جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے تھے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی جگہ کسی کو جمعہ کی نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر جا کر ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو جمعہ میں نہیں آئے اور گھروں میں بیٹھے رہ گئے۔ ایک دوسری روایات سے پتہ چلا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارادے کو عمل جامہ اس لیے نہیں بنایا کہ گھر میں عورتیں اور بچے بھی تھے،
جو بے گناہ تھے۔ آگ لگانے کی وجہ سے گناہگاروں کے ساتھ بے گناہوں کے جل جانے کا اندیشہ تھا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ میں حاضر نہ ہونے والوں کے گھروں کو آگ تو نہیں لگائی، مگر کیا ان سے یہ نہیں پتہ چلا، اس سے یہ بات نہیں ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر کس قدر ناراض ہیں اور ایسے شخص کو کتنی بڑی سزا کا مستحق سمجھتے ہیں۔ حضور کے اس ارشاد پر وہ لوگ دھیان دے جو بلا کسی عذر کے نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ سوچے کہ احادیث کریمہ میں ان کے لیے کتنی سخت وعید موجود ہے۔